ایونٹ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامکس میں بات کریں گے سسٹمک کازیشن۔ سسٹمک کازیشن کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی سسٹمک کازیشن ایک ٹائپ آف کازیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکانومی کے اندر جو پرائز پر افیکٹ کر رہے ہیں ویریبلس، ان ویریبلس کو جاننا یا ان ویریبلس کو یا ان وجوہات کو جاننا جن کی وجہ سے آپ کا جو پرائز ہے وہ فلیکچویٹ کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کا پرائز چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ انفلیشن ہوگی یا ان امپلائمنٹ ہوگی یا کوئی اور کمپلیکس میٹر یا کوئی اور کمپلیکس انٹریکشن جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہوگی، اس کی سمسیا سے جڑ رہی ہوگی۔ تو اکنامک سسٹم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک انٹائر اکنامک سسٹم کی جو وجہ بنتی ہے وہ وجہ کہلاتی ہے سسٹمک کازیشن۔ سسٹمک کازیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تمام جو اکنامیکل ایونٹس ہیں یا اکنامیکل جو ڈیٹیل اورینٹڈ فینومینمس ہیں ان کے اندر سے گزرنے کے بعد ایک انالیسس کریٹ کیا جائے، وہ انالیسس کہلاتا ہے سسٹمک کازیشن۔ اب یہاں بات کرتے ہیں جی اس کے کی فیچرز کی کہ کی فیچرز کیا ہیں۔ دیکھیں بہت ساری ملٹیپل کازز ہوتی ہیں جن کازز کے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آؤٹ کم جو اکنامک وہ پراپر نہیں نکل پاتا اور اس کا رزلٹ جو ہے بالکل کلیئر نہیں ہو پاتا۔ ہم کسی ایک چیز کو وجوہات نہیں بنا سکتے، ہم جو ہے وہ اس کے اندر کئی فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، کئی کمپلیکس میٹرز کو دیکھتے ہیں۔ جیسے انفلیشن ہو گئی، انفلیشن کبھی کبھار کیا کرتی ہے، بہت زیادہ کاسٹ۔ انفلیشن کیوں ہوتی ہے؟ انفلیشن کی وجہ کیا بنتی ہے؟ سپلائی چین کی پرابلم آ جاتی ہے، سپلائی چین ڈسٹرپشن ہوتی ہے، مانیٹری پالیسی لگ جاتی ہے، مانیٹری پالیسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، پھر ویج ہوتی ہے، پھر گروتھ آف اکنامی اتنی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد گلوبل کموڈٹی پرائز ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں اور ٹوگیدر ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کا انالیسس، تو پھر ہمیں کاز آف انفلیشن ملتی ہے کہ انفلیشن ہوئی کس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات سمجھ لیجیے گا کہ جب آپ کوئی بھی ایک سمپل اگزامپل کے طور پہ انفلیشن کو لے رہے ہیں تو انفلیشن کے اوپر بہت سارے فیکٹر، اکنامک فیکٹر یا بہت سارے عناصر اٹیچ ہوتے ہیں، ان عناصروں کا انالیسس کرنا وہ سسٹمک کازیشن کہلاتا ہے۔ اب سسٹمک کازیشن کا ایک اور فیچر ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انڈائریکٹ اور ڈیلے ایفیکٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک فیچر ہوتا ہے کہ کاز کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کاز فائنڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں امیڈیٹ افیکٹ نہیں ہوتا بعض چیزوں کے اوپر، ان کا تھوڑا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں، یہاں ایگزامپل کے طور پر میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک انٹرسٹ ریٹ کی بات کر لی، انٹرسٹ ریٹ کبھی ہائک ہو جاتا ہے تو وہ فوراً آن دی ٹائم انویسٹمنٹ کو نہیں روکے گا، لیکن ہاں ایک وقت پر جا کے کنزیومر اسپینڈنگ کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثرات پڑیں گے اور پھر انویسٹر جو ہے اس کے پیچھے سے ہٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرائزز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایلیمنٹ سے کاز نہیں بنتا، یہ بہت سارے ایلیمنٹ میں لا کر جو ہے وہ کاز کریٹ کی جاتا ہے۔ تو اس کا سمپل یہ ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور ڈیلے افیکٹ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کاز بعض دفعہ ڈیلے ہو کر سامنے آتی ہے، ضرور نہیں کہ وہ آن دی اسپاٹ سامنے آئے گا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، ایک اور اس کی فیچر ہوتی ہے کازیشن کی، جو کہ فیڈ بیک لوپ ہوتا ہے۔ فیڈ بیک لوپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک امپورٹنٹ سسٹم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فیڈ بیک لوپ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک پارٹ آف اکنامی کو بڑھایا، جیسے ہم نے پرائز بڑھایا تو پرائز کہتے ہیں بڑی، اگر ہم نے پرائز بڑھائی ہے تو پرائز بڑھنے کے بعد ہمیں آٹومیٹکلی ہمارے ویجز بڑھیں گے، پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی ہمارا جو ہائر پرائز کا لیول ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے ہماری جو ویجز ہیں ان کی بھی جو کنڈیشن ہوگی وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ سمپل ہے، جیسے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چینج کیا، ایک اکنامیکل فیکٹر کو چینج کیا تو اس کا اثر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے اکنامیکل فیکٹرز کے اوپر پڑے گا۔ جیسے ہم نے پرائز بڑھائی تو آلموسٹ ہم نے پرائز کسی وجہ سے بڑھائی ہوگی، کوئی نہ کوئی پیچھے کاز ہوگی اس کی۔ جیسے ویجز بڑھ رہے ہوں گے تو پرائز بڑھے گی، ٹھیک ہے، یا مٹیریل را مٹیریل بڑھ رہا ہوگا تو پرائز بڑھے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھنا یا ان کو انڈیکیٹ کرنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان دی انسینٹو وے اور ان دی پرائز وے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی مینیپولیشن آف پرائز کی تو یہ تمام کازز جو ہیں مل کر کام کرتی ہے۔ تو سسٹمک کازیشن اسی لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے آپ کو۔ سسٹم سمجھ لیتے ہیں، ایک اور نیا سسٹم بات کر رہے ہیں، ایمرجنگ آؤٹ کم۔ ایمرجنگ آؤٹ کم کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ریسیشن آ جاتا ہے، کوئی ڈپریشن کا دور آ جاتا ہے۔ جب ڈپریشن اور ریسیشن کے دور میں جاتا ہے تو پوری اکنامی کے جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی کے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔
جب وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ کے پاس کیا پرابلم آ جاتا ہے، آپ کے پاس یہ پرابلم کلیئر آ جاتا ہے کہ آپ کی اکانومی کے اندر جو معاملات تھے وہ اس طرح سے ہینڈل نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم کسی ایک فیکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فیکٹر کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ اکنامک آؤٹ کم آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا اکنامک ریزلٹ جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا کسی ایک انڈیویجول فیکٹر کو یہ افیکٹ کر رہا ہے، یہ کسی انڈیویجول فیکٹر کو افیکٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ یونائٹ ہو کر، بہت سارے فیکٹر کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد یہ اس طرح سے یہاں کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انٹر کنیکٹڈ بیسکلی کہنا چاہیے کہ انٹر کنیکٹڈ لیول کے اوپر ہوتا ہے اور ایمرجنٹ ہوتا ہے، یہ بہت سارے فیکٹر مل کر آپ کو جو ہے وہ ایک ریزلٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ریسیشن کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اکنامی اپنے آپ کو بیک اپ کرتی ہے، بیک اپ لیتی ہے، اور جو آپ کا ڈپریشن ہوتا ہے اس ڈپریشن کے اندر آلموسٹ جو اکنامی ہے وہ گراؤنڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے، دبنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ اسٹینلیس ہو جاتی ہے اکنامی، اور اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں بہت زیادہ انکلیئر انفیملیئر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں بات یہ سمجھ لیجیے گا اسٹوڈنٹ کے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں سسٹمک کازیشن۔ سسٹمک کازیشن کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو اکنامک شیپ بتاتی ہے اور ایک نیٹ ورک کا شیپ آپ کو ڈائگنوز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کازز، وہ چیزیں جو ایک ڈائنامک سسٹم کے اندر چل رہی ہیں، جو اکنامی کے اندر فلو کر رہی ہیں، ان تمام فیکٹرز کے کیا اثرات آپ کی اکنامی پہ پڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو مزید ہیلپ کرتا ہے اکنامسٹ کو کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے ریئل ورلڈ کمپلیکسٹیز، بجائے سے کہ آپ بک بائی دی بک ڈیفینیشن چلیں، وہ ریئل ورلڈ کی اور بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ کرنٹلی دیکھیں آپ کی کنٹریز کے اندر جو انڈر ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں پر ان امپلائمنٹ کا بہت میٹر ہے، وہاں پر پورنس بہت زیادہ ہے، پھر وہاں پر لیونگ اسٹینڈرڈ کا بڑا ڈفرینس ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو اکنامسٹ ہوتے ہیں وہ سمپل کازیشن کی مدد سے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ تو سمپل کازیشن یہاں سپورٹ کرتی ہے، اور ونگ اکنامسٹ آپ کے پاس جب آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیول کو پڑھتے ہیں یا اکنامک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کی تمام کازز کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور اس کے تمام فیکٹر آف اکنامی کو رکھ کر آپ اس کو ڈیل کرتے ہو، کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہو یا اکنامک پلاننگ کرتے ہو تو آپ کو یہ وہاں بھی بڑی امپورٹنٹ کردار آپ کا ہوتا ہے اس کا۔